ایک ایسی بیماری کا روحانی علاج کہ جس کا علاج ہی نہ ملتا ہو۔ آپ نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہوگا کہ ہم نے فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیا، وہاں سے بھی علاج کروا لیا، اس ڈاکٹر سے بھی دوائی لے لی، ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا دیا لیکن ہماری بیماری نہیں جا رہی، ہماری بیماری ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ یا اللہ نہ کرے ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، بڑے بڑے ہسپتالوں میں دکھا لیا، بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو، بڑے بڑے سرجن کو، اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھا لیا لیکن شفا نہیں مل پا رہی، بیماری دور نہیں ہو پا رہی، مریض ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ اس طرح کے جملے ناظرین آپ نے بکثرت سنے ہوں گے۔ دیکھیں، علاج کرنا بھی چاہیے، علاج کروانا بھی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے، لیکن مایوس نہ ہو۔ ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، ایک ایسی بیماری کا، ایسے مرض کا روحانی علاج کہ جس کا علاج نہیں مل پا رہا، مریض کو شفا نہیں مل پا رہی۔ اس کے لیے آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ، اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں گے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں، یا ذل جلال والاکرام۔ 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اپنے مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اور یہ جو عمل ہے یہ 21 دن تک، 21 ڈیز بلا ناغہ آپ نے 21 دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھیں، 111 مرتبہ پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے مریض کو پلا دیں، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے۔ اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ وظیفہ بھی جاری رکھیں اور اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے بھی کریں، صدقہ بھی دیں، انشاءاللہ الکریم دیکھیں آپ کے مریض جلد بخیر و عافیت صحت یاب ہو جائیں گے، رو بصحت ہو جائیں گے انشاءاللہ۔